بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار صرف پڑھ لیتا ہے وہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر اس کا ساتھ نہیں دیتی، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑے، تو ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارک کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ رجب کے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے، میں نے خود انتظار کیا ہے کہ کب رجب کا مہینہ آئے، اللہ کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے ہی، قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، فوری طور پر ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر مشکل ہر پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ آپ میں سے جو شخص رجب سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسائل سے نجات چاہتا ہے، وہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس عمل کو کرے۔ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو رجب سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جو شخص رجب سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ پھر وہ رجب کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا، اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ جو شخص رجب سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو رجب کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ اس چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کے سامنے کسی کے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو رجب کا نیا چاند ظاہر ہونے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے گی اللہ ہر حاجت کو فوراً پورا فرمائے گا۔ اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد سے نجات عطا فرمائے گا، بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، الجھنوں سے، مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا، قرض سے، تنگ دستی سے، غربت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس زندگی میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ یہ جو ماہ رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے یہ بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی عظمتوں والا اور بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر پہر، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج اس بابرکت عمل کی طرف آج کے چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین اب عمل کو سمجھ لیتے ہیں۔ ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کسی بھی دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आज जिस मकसद की नीयत करके बैठेंगे, नया नाज चाँद निकलने से पहले, रजब का महीना शुरू होते ही वो मकसद पूरा हो जाएगा। आप अगर नया घर चाहते हैं, घर मांग ले, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग ले, नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, दुनिया का मकसद जितना मर्जी हो बड़ा, ये सूरह मुबारक पढ़ते ही पूरा हो जाता है। अपने मकसद की नीयत करने के बाद आँखों को बंद कर लेना है। यूँ महसूस कीजिए कि जैसे आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठें। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा मेरे भाइयों मेरी बहनों पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी भी अहम काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करता है तो इसमें हर तरह की ज़मीनी और शैतानी असरात, चाहे वो नज़र बद के हों, हसद के हों, जादू जिन्नात के हों, ख़त्म हो जाते हैं। रजब का चाँद नज़र आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, पढ़ते ही एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ होगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना ही किसी से मांगना पड़े, हर शय खुद मिलकर आएगी। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार हो गया, फिर दूसरी बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो बार हो गया, तीसरी बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तीन बार हो गया। इस तरह से आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस काम के शुरू में पढ़ लिया जाता है, इस पर अल्लाह की खैर आ जाती है, इसमें अल्लाह की तरफ से बरकतें आ जाती हैं, अल्लाह की हिफाजत आ जाती है और ज़िंदगी आसान हो जाती है, कामयाबी आसान हो जाती है। पहले नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। ये सबसे ख़ास बात है कि आपने एक कुरानी सूरत सूरह फातिहा को पढ़ना है, जिसे अल-फतह भी कहा जाता है। ये कुरान की पहली सूरत है, इसे सूरह शिफा भी कहा जाता है। इस सूरत को नमाज की हर रकत में पढ़ा जाता है। सूरह फातिहा की तिलावत समात फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। इस तरह से आपने सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ना है। उकाबरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा खाना शुरू करे तो खाना खाते वक़्त बातें ना करे, ज़ुबान से खाना खाते रहे और दिल ही दिल में 7 बार सूरह फातिहा पढ़ ले तो वो खाना नूर बन जाता है, वो खाना शिफा बन जाता है, वो खाना तेज़ाबियत से भरपूर होने के बावजूद शिफा हो जाता है। सूरह फातिहा के कमालात, सूरह फातिहा के मौजज़ात बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूँगा, रजब का चाँद नज़र आने से पहले आपने सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ना है। 7 का अदद याद रखिएगा। हफ्ते के दिन भी 7, आसमान भी 7, ज़मीनें भी 7। और जब आप रजब का चाँद नज़र आने से पहले 7 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो अल्लाह 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का रिज़्क़ आपके मुक़द्दर में लिख देगा। जो शख्स कहता है कि मुझे वजीफ़ों का कभी फ़ायदा नहीं हुआ, वो एक बार रजब का चाँद नज़र आने से पहले इस एक कुरानी सूरत को 7 बार पढ़े, हाथ उठाकर अल्लाह से मांगे। जो मांगेगा मिल जाएगा। बस रब करीम से ज़िद करके मांगे, बस मांगने वाला होना चाहिए। हुजूर के सदके मांगो, अल्लाह देने को तैयार है। अल्लाह जब महबूब से इतनी मोहब्बत करता है कि आज हुजूर के वास्ते से हुजूर का नाम लेकर जो भी मांगोगे, अल्लाह रजब का चाँद नज़र आने से पहले हर हाजत को पूरा फरमाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ना है। 7 बार का मतलब है कि 7 बार ही पढ़ना है। जल्दबाजी से नहीं पढ़ना, मोहब्बत और अक़ीदत से पढ़ना है। आपने सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा।
جب آپ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی نسلوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یا غنیوں کو پڑھ لے۔ اللہ اس مہینے کی برکت سے تمام امت مسلمہ کو کامیاب بنا دے گا، اور جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیوں کو پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنیوں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ 11 بار یا غنیوں پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیوں پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ رجب کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے رجب کا چاند دیکھ کر یا دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ چاہے آپ میں کوئی تیسرا بندہ ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کے بعد اب آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے اس طرح رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دوستو آج یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اللہ سے جو مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے آپ نے دعائیں کرنی ہے۔ اپنے الفاظ میں مانگیے، اللہ سے باتیں کریں، روئیں، اللہ کے حبیب کے وسیلے جلیلے سے مانگیں۔ آپ کی ہر دعا ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ پاک الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک